رزق حلال تلاش کر کے صاف ستھرا تھوڑا کھائے نا یار تھوڑا. اب تو پرانے زمانے میں نا لوگ بھوک سے مرتے تھے، تو اب تو لوگ بھائی اب تو لوگ کھا کے مرنے لگے. اب آپ کو کبھی کوئی خبر کم سننے کو ملی ہوگی کہ فلانے کو روٹی نہیں ملی تو وہ مر گیا. اب تو خبر یہ ملتی ہے کہ میٹھا بڑا کھایا تھا تو شوگر بن گئی، اور مرچ مسالہ بڑا کھایا تھا تو بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، گھی بڑا کھا لیا تھا تو چربی بن گئی دل کے گرد اور ہارٹ کے مسائل پیدا ہو گئے. تو بھئی وہ جو لوگ تھوڑا کھاتے تھے نا، تھوڑا رزق حلال تھا. یعنی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ موبائل وغیرہ آپ استعمال ہوتے رہیں گے جی، اللہ خیر کرے. تھوڑا سا ٹائم ہمیں تو دے، اللہ آپ کو جزا دے. بات تو ویسے بھی سمٹنے کے قریب آ گئی. دوپہر کے وقت نا اسکول سے کبھی آیا کرتے تھے نا تو گرمیوں میں، تو اب تو خیر اسکول میں بھی اے سی لگ گئے ہیں اور بچے بڑی سہولت میں ہیں، انہیں کو لینے بھی جاتا ہے اور کچھ چھوڑنے بھی جاتا ہے. تو پہلے تو صرف رستہ دکھایا جاتا تھا اسکول کا، لیکن جن لوگوں نے بڑے کارنامے اس دنیا میں سر انجام دیے وہی تھے جو پھٹی لکھا کرتے. وہ سلیٹ گاچی والے ہی تھے سارے جو آگے بڑھے. اب تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ ڈگریاں لے کے آئے ہیں یا جو پیسے جمع کرائے تھے ان کی رسیدیں واپس لے کے آئے ہیں. اب تو اللہ ماشاءاللہ کچھ عجیب صورت ہے. تو دوپہر کو لوٹا کرتے تھے کبھی کبھی گھر کے اندر، تو پوچھنا پڑتا تھا کہ سالن ہے. اب تو فریج میں سالن پڑے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے بچے کہتے ہیں یہ والا پسند نہیں، تو یہ نہیں میں نے کھانا، میں نے باہر سے کھانا ہے. تو پوچھا کرتے تھے کہ سالن ہے، تو اماں کہہ دیتی تھی کہ ہر وقت کو سالن ضروری تو نہیں نہ ہوتا. تو اس بات میں بڑا لطف تھا، اس میں بڑا حسن تھا. تو پھر اماں پوچھتی تھی کہ کیا کھانا ہے، میرا مطلب ہے. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ابا جی تو دوپہر کو صرف ایک پیاز لیتے تھے تو اس کے ساتھ روٹی کھا لیا کرتے. کہتے تھے چھوڑو اب کیا ایک آدمی کے لیے سالن بنانا، وہ پیاز لاؤ تو کھانا کھاتے ہیں. حلال کا جو رزق ہوتا ہے تھوڑا، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. یہ چھوڑ دیں آپ، یہ لمبے چوڑے. اور ایک اور بات آپ کو، ایک اور بات بتانی ہے، وہ بھی ذرا یاد رکھ لیں. ایک شرعی بات، آپ کے بچے کو نہیں پتا آپ نے مال کہاں سے کمایا ہے، پر اس کے حصے میں تو 10 کروڑ آ گیا ہے. اگر تو اسے پتہ چل جائے کہ فلاں کا لوٹا ہے تو پھر معاملہ الگ ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہاں سے آیا ہے. اس نے تو آپ سے لیا ہے، وہ تو چھوٹا تھا جب آپ کما رہے تھے، اس کو نہیں خبر. تو یہ جو 10 کروڑ آپ نے اس کو دیا نا، اس کا حساب آپ نے دینا ہے. میاں صاحب نے کہا تھا جنہ لی تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو تیرے کر دے. اس کا حساب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ عمر کچھ بھی نہیں بنایا بچوں کے لیے، کچھ بھی نہیں. میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا. ایک دن اپنی بیٹی کو آواز دے کے کہنے لگے بیٹی پانی تو لانا، بادشاہ وقت. تو بیٹی نے کہا ابا آئی. پھر کہا بیٹے پانی تو لانا، ابا جی آئی. تیسری دفعہ کہا بیٹے پانی تو لانا. تو آپ کی زوجہ اہلیہ پانی لے کے پہنچ گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز ناراض ہو گئے. فرمایا 3 دفعہ بیٹی سے کہا، وہ جانتی ہے کہ میں سارے زمانے سے بڑھ کر اس سے پیار کرتا ہوں، تو پانی کا گلاس بھی نہیں لائی. تو اہلیہ کہنے لگی آپ نہ سنیں، آپ کو افسوس ہوگا، پانی پی لیں. تو کہا نہیں بتلاؤ نا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں لائی. وہ جب 3 دفعہ اس نے ہاں ہاں کہا تو کہا آپ کی پہلی آواز پر ہی وہ سمجھ گئی تھی، پھر اس نے مجھے بلایا تھا. تو کہا پھر بتاؤ نا پانی لائے کیوں نہیں. تو کہا آپ سنیں گے تو تکلیف ہوگی. فرمایا ہونے دو، بتاؤ کیوں نہیں آئی. تو عرض کی حضور اس کے پاس ایک ہی پاجامہ ہے، وہ پھٹ گیا ہے. تو وہ کمرے میں بیٹھ کے پاجامہ سی رہی ہے، آپ نیا لے کے نہیں دیتے. اگر آپ کے سامنے اسی حالت میں آتی تو اسے شرم آتی تھی، اس لیے وہ 3 دفعہ آواز دینے پر آئی نہیں. حضور بیٹی ہے نا تو شکوہ بھی نہیں کرتی کہ میرے ابا کو، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آئے. بیٹی کے دکھ کی وجہ سے نہیں، آنسو آئے. اور مصلی منگایا تو سجدے میں گر گئے. کہنے لگے عرش کے مالک بس میرے بچوں کو نا ضرورت کی روزی دے، تھوڑا دے، لیکن مہربانی کرنا انہیں قیامت کے دن حساب کے لیے روکنا نا. وہاں یہ لائنوں میں نہ لگے ہوں، وہاں میرے بچے، میرے نونہال لائنوں میں نہ کھڑے ہوں. لوگ میری اولاد کا تماشا نہ دیکھیں، لوگ میرے بچوں کا تماشا نہ دیکھیں. وہ دیکھو عمر بن عبدالعزیز کی اولاد رستوں میں کھڑی ہے اور حساب دے رہی ہے. لوگ قیامت میں میری اولاد کی رسوائیاں نہ دیکھیں. اللہ بس اس پہ میں راضی ہوں. آخری وقت آیا، درود شریف پڑھ لیں.
آپ کی اہلیہ نے بلایا تو وہ کہنے لگی عمر کچھ بھی نہیں بچوں کے لیے بنایا، کچھ بھی نہیں آپ نے بنایا تو بچے کیا سوچیں گے۔ آپ نے بچوں کو بلا لیا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہ بیٹا اپنے باپ کو معاف کر دو، آخری عمر ہے، میں سب سے معافیاں مانگ رہا ہوں۔ جناب کیوں، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تمہارا ابا بزدل نکلا، بزدل تھا۔ جی آپ بزدل تھے، ہر میدان میں پہلی صف میں ہوتے تھے۔ فرمانے بیٹے میں بزدل نکلا، اگر دلیر ہوتا، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرتا تو بڑا کچھ تمہارے لیے جمع کرتا، پر میں بزدل تھا، میں دوزخ سے ڈر گیا، مجھے خوف آ گیا۔ دلیر ہوتے ہیں نا، جہنم سے ڈر نہیں آتا تو حلال حرام جمع کر لیتے ہیں، تو میں بزدل تھا، میں ڈر گیا تھا، پتر معاف کر دینا، کچھ نہیں کما سکا۔ آپ کے بچے رو پڑے، کہنے لگے ابا جی پرانے بادشاہوں کے بچے جب گزرتے ہیں تو لوگ لعنتیں برساتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا باپ بادشاہ بن کے نہیں آیا، ہمارے لیے خدا کا فضل بن کے آیا ہے۔ وہ تو اللہ کا فضل ہے، اس شخص کا حکمران بننا تو خدا کی رحمت ہے۔ سنگیو رزق یار اتنا لمبا چوڑا تو اللہ نے ہمارا ذمہ ہی نہیں لگایا جتنی ہم مشکل میں الجھ گئے ہیں، لمبا چوڑا تو معاملہ ہی کوئی نہیں، لیکن حلال، طیب، پاکیزہ، صاف ستھرا، بڑا صاف ستھرا، اس پر زیادہ احتیاط کریں۔ یار دیکھو نا، مطلب عجیب معاملہ ہے نا کہ ظاہری طور پر ایک قطرہ ناپاکی کا اتنے بڑے دودھ کے برتن میں گر جائے، ایک قطرہ، تو لوگ سارا دودھ بہا دیتے ہیں، لیکن حرام کے کتنے لاکھ جمع کر لیتے ہیں، اس وقت خیال ہی نہیں آتا۔ ویسے ایک قطرہ دودھ میں کسی گندی چیز کا گر جائے تو سارا دودھ بہا دو، بھئی یہ گندا ہو گیا، تو وہ جو آپ نے اتنے کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں ان کا بھی تو کچھ خیال فرمائیں، ان پر بھی تھوڑی توجہ کریں، رزق کو پاک کریں، حلال کریں، رزق حلال۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب پاک ہے تو پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، پاکیزہ رزق کھائیں، تھوڑا کھائیں، محتاط ہو کے کھائیں۔ میں نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا، کوئی آدمی نذرانہ دیتا تو اس سے پوچھتے تو کیا کام کرتا۔ اب تو خیر احتیاط نہیں ہے نا، اب تو بس جیبوں کی احتیاط ہوتی ہے کہ 10 والی جیب کون سی ہے اور 1000 والی کون سی ہے اور 5000 والی کون سی ہے۔ مشائخ کی بیسکٹوں میں الا ماشاءاللہ جیبیں ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کون سا نوٹ کہاں ڈالنا ہے۔ بزرگ پوچھتے تھے۔ ایک دفعہ میں اپنے صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر تھا تو ایک شخص نے پوچھا حضور دعا کر دیں، اور ساتھ اس نے 1000 روپیہ دیا۔ کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا کریانے کی دکان ہے۔ فرمانے لگے رکھ لے تو 1000 میں، کوئی دعا پیسوں سے تھوڑی ہوتی ہے۔ دعا کر دی اور دعا اس طرح کی کہ یا اللہ اگر اس کی کریانے کی دکان ہے تو برکت دے دے۔ جب وہ جانے لگا تو فرمانے لگے جب مہمان کو دروازے تک چھوڑ کر کے آؤ، تو میں چھوڑنے گیا تو وہ مجھے کہنے لگا معافی لے دینا، لوگ زیادہ بیٹھے تھے، میں صحیح بات نہیں بیان کر سکا، میرا تو ویڈیو سینٹر ہے، لیکن میں آج اس شخص کی درویشی کا قائل ہو گیا ہوں کہ اس نے میرے پیسے قبول نہیں کیے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور اس سے زیادہ اس بات کا قائل ہوں کہ پتہ انہیں چل گیا ہے، پھر بھی پردہ پوشی کی ہے، پردہ نہیں کھولا، یہ اس سے زیادہ بڑا اخلاق۔ اپنے آپ پر توجہ کریں۔ دیکھیں اتنی لمبی چوڑی ہماری خواہشات اگر ہوں گی تو پھر حالات بگڑیں گے۔ پہلے بات کہہ چکا، خواہشات محدود کریں اور جو اللہ نے دیا اس میں گزارا کرنا سیکھیں۔ دائیں بائیں دیکھنا بالکل چھوڑ دیں، بالکل آپ دنیا کے سب سے خوش قسمت ترین آدمی ہو گئے۔ آپ کے پاس جو ہے اس پر اللہ کا خاص شکر ادا کریں اور ترتیب لگائیں، ترتیب مرتب کریں۔ آپ کو اب دیکھیں نا، یہ میرا وہ ملک ہے جس میں ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کھانا سادہ کھاؤ، کھانا سادہ کھاؤ، کھانا سادہ کھاؤ۔ حد نہیں ہو گئی؟ کھانا، اس کا مطلب ہے کہ کھانا بہت مہنگا کھانے لگی ہے دنیا۔ ہر ڈاکٹر کہتا ہے سادہ غذا کھاؤ، سادہ غذا کھاؤ، سادہ غذا کھاؤ۔ تو ایک لفظ اور ساتھ شامل کر لیں، سادی بھی کھاؤ اور صاف ستھری بھی کھاؤ، پاکیزہ کھائیں، اپنے تھوڑے سے معاملات پہ گزارا کریں، رزق طیب، رزق حلال، اس پر خاص غور کریں۔